7 جون 1981 کو اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور یوں عراق کا ایٹمی قوت بننے کا خواب ختم ہوا۔ 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنی نیوکلیئر طاقت کا اعلان کرنا تھا، اس سے چند دن پہلے اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر کوہٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے پاکستان کی فوج نے اللہ کی مدد سے ناکام بنا دیا۔ 6 ستمبر 2007 کو امریکی اور اسرائیلی فضائیہ نے شام کے دیر زور کے علاقے میں موجود شام کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے بھی تباہ کر دیا، جس کو 7 ماہ تک امریکی اور اسرائیلی افواج نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر بعد میں CIA نے اس سارے واقعے کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ 1 اکتوبر 1985 کو اسرائیل نے ٹیونس کے ایک مقام پر حملہ کر کے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنائے گئے ملک اسرائیل کے خلاف جدوجہد کرنے والی آرگنائزیشن کو تباہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت 17 ممالک ہیں، جن میں 3 ممالک فوجی لحاظ سے دنیا کے ٹاپ 20 میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ترکی، مصر اور اسرائیل ہیں۔ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے اور کس کی مدد سے ہوا؟ یہاں حیرت والی بات یہ ہے کہ 1948 کو جب اسرائیل بنا تو اس وقت اس کا زمینی رقبہ چند شہر اور چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس وقت اسرائیل کا رقبہ تقریباً 22,072 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا کے 200 ممالک میں سے 14 نمبر پر ہے اسرائیل۔ اس کے علاوہ جدید اسلحہ فروخت کرنے کے لحاظ سے 12ویں نمبر پر ہے، اور اسرائیل مشرق وسطیٰ کی ایک اہم طاقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ چند بستیوں اور کچھ شہروں پر مشتمل ملک، جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور ہمسایوں سے جنگیں بھی لڑی ہوں، کیونکہ جنگ کسی ملک کی اکانومی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، کے باوجود بھی نہ صرف دنیا کے نقشے پر موجود ہو بلکہ پہلے سے مزید طاقتور ہو گیا ہو۔ اور حیران کن طور پر اس کے ارد گرد موجود طاقتور ملک، جس میں عراق، لیبیا، شام اور مصر شامل ہیں، جو کہ ایک وقت میں مشرق وسطیٰ کے طاقتور ترین ممالک تھے، خانہ جنگی یا بیرونی جنگوں کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ کمزور ہو گئے یا پھر نام کی حد تک رہ گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار سپلائی کرنے والا دنیا کا اہم ملک ہے، جو ڈرون، میزائل، ریڈار ٹیکنالوجی اور دیگر ہتھیاروں کے سسٹم دنیا کے دیگر ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو 70 کی دہائی سے تقریباً ہر سال فوجی امداد دے رہا ہے، جس سے اسرائیل نے مقامی سطح پر ہتھیاروں کی ایک بڑی صنعت کھڑی کر لی ہے اور عالمی مارکیٹ میں ہتھیاروں کا ایک اہم سپلائر بن گیا ہے۔ 2020 میں ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 16 ممالک کو ہتھیار فروخت کر کے 34.5 کروڑ یا $345 ملین سے زیادہ کی رقم کمائی، اور یوں دنیا کا 12واں سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرنے والا ملک بن گیا۔ ترکی، مصر اور اسرائیل کی افواج کے پاس ٹینک، فائٹر جیٹ، جدید ریڈار ٹیکنالوجی اور دوسرا دفاعی سامان موجود ہے، لیکن یہاں میں آپ کی توجہ اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جانب کروانا چاہ رہا ہوں۔ اسرائیل کے پاس ایک اندازے کے مطابق 80 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جو کہ مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کے پاس نہیں۔ لیکن جب اسی مشرق وسطیٰ میں ایران نے اپنے دفاع کے مقصد کے لیے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو اس پر پابندیاں لگا دی گئیں، جبکہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ایران سے پہلے کے ہیں، لیکن اسرائیل پر کسی ملک نے کوئی دباؤ یا پابندی نہیں لگائی اور نہ کوئی سوال اٹھایا۔ جیسے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، ویسے ہی دوسرے ممالک کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس پر اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ دوسرا، اس کے پاس 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 ہیں، جو ریڈار پر نظر نہیں آتے، موجود ہیں، جو اسے امریکہ نے 2010 کو فراہم کیے تھے، اور اسرائیل نے F-35 کے بارے میں دنیا کو 2016 میں بتایا تھا، اور یوں اسرائیل دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوا جن کے پاس 5ویں نسل یا 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ امریکہ یہ طیارے دنیا میں صرف ان ممالک کو فراہم کرتا ہے جو F-35 پروگرام کا حصہ ہیں، یعنی مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کے پاس 5ویں نسل یا 5th جنریشن کا کوئی لڑاکا طیارہ موجود نہیں، اور جو ہیں وہ 3.5 جنریشن کے ہیں۔ 2018 اور 19 میں متحدہ عرب امارات نے جب امریکہ سے اس کی مرضی کی قیمت کے عوض F-35 خریدنے کے ارادے کا اظہار کیا تو پھر کیا ہوا؟
امریکہ نے F-35 دینے کو UAE کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات کا آغاز یا اب کہہ لیں کہ قبول کرنے سے مشروط کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ عرب ملک اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور پھر UAE کے F-35 کے معاملے کو لٹکا دیا گیا۔ یہی نہیں، اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا کوئی طے شدہ بارڈر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے قائم ہوا ہے، اپنے قیام سے لے کر آج تک فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس پر عالمی ادارے جن کو دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسرائیل کے معاملات پر خاموش ہیں۔ بس کبھی کبھار کوئی قرارداد اسرائیل کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں پیش کر دیتے ہیں جسے امریکہ ویٹو یعنی مسترد کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی اور ملک جس طرح روس، جس نے 2017 کو یوکرین کے علاقے کرائمیا پر قبضہ کیا، تو یونائٹڈ نیشن، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ لیکن اسرائیل فلسطینیوں کو ان کو گھروں سے بے دخل کر کے قبضہ شدہ علاقوں میں نئی یہودی بستیاں بنائے تو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اور علمبردار بس رسماً ایک آدھ بیان جاری کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی علاقائی تھانے داری اور فوجی بالادستی کو برقرار رکھنے میں امریکہ اتنی دلچسپی لیتا ہے؟ اس کی وجہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی ہے، جو کہ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں فوجی اور علاقائی تھانے داری قائم رکھنا ہے، پھر چاہے اس کے پاس موجود صدام حسین کا عراق ہو، جس پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہونے کا بہانہ بنا کر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالائے طاق رکھ کر حملہ کر دینا، اور اس طرح اسرائیل کے تحفظ کے ساتھ وہاں موجود تیل کے کنووں سے فائدہ بھی حاصل کرنا شامل تھا۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے امریکہ ایک لمبے عرصے اور مسلسل فوجی امداد دے رہا ہے، اور اس طرح اسرائیل کی علاقائی بالادستی کا یہ مقصد امریکی امداد اور اسرائیل کی مقامی ہتھیاروں کی ترقی کرتی ہوئی صنعت کے باہمی تعاون سے پورا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کی ساری ترقی اور طاقت میں امریکہ کا ہی کردار ہے، نہیں، بلکہ بہت سے معاملات میں اسرائیل دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں شامل ہے۔ جیسے انوینشن، بلومبرگ نے 2019 کو انوویشن انڈیکس شائع کیا جس میں اسرائیل نے پوری دنیا میں سے 5ویں نمبر پر تھا۔ اس کے ساتھ اسرائیل سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن اور سائنس میں امریکہ کی سلیکون ویلی کا مقابلہ کرتا ہے، جبکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسرائیل نے 2019 کو اپنے GDP کا سب سے زیادہ خرچ کیا اور پہلے نمبر پر آیا۔ اس معاملے میں جب ہم مسلمان اور عرب ممالک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب ممالک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر GDP کا صرف نام کی حد تک خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے دنیا میں کافی پیچھے ہیں، جبکہ ہم مسلمان آپسی لڑائی میں ہی مصروف ہیں۔ مسلمان جن کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسرائیل قائم ہوا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غزہ کی پٹی جس پر حماس کی حکومت ہے، اور ویسٹ بینک جس پر فلسطینی اتھارٹی جس کا صدر محمود عباس ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جبکہ اب ملکی لیول پر دیکھا جائے تو ایران اور سعودی عرب کی آپسی پراکسیز اور جنگ کی وجہ سے یمن، عراق، شام اور دوسرے ممالک میں آپسی خانہ جنگی کا سا ماحول ہے، جبکہ اس ساری صورتحال میں وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے اپنا ملک قائم کیا ہے، وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں مصروف ہیں۔ اب یہ تھی ساری صورتحال